إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، مسجد اہل حدیث کٹیر منڈل کے محترم مصلیوں، نمازیوں، اللہ کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے آج 10 فروری 2023 بروز جمعہ خطبہ جمعہ کے حوالے سے ہم آپ کے روبرو ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے موضوع کی کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت کرنے اور ہم سب مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع ہے رجب کی فضیلت اور مروجہ بدعات و خرافات۔ میرے بھائیوں، یہ رجب کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ اس مہینے کے آنے پر بھی امت مسلمہ کے بعض طبقات کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ مختلف قسم کی رسمیں، مختلف قسم کے پکوان ایک خاص ارادے اور نیت سے مختلف قسم کی عبادتیں انجام دیتے ہیں۔ میں نے چاہا کہ ان کی حقیقت آپ کے سامنے رکھوں تاکہ ہم دلیل کی روشنی میں آگے بڑھ سکیں، جو چیزیں ثابت ہیں اس پر عمل کریں، اور جو چیزیں صرف خرافات ہیں، بدعات ہیں، جن کا ثبوت ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا پیارے نبی کے پیارے صحابہ سے نہیں ہے، ہم اس سے بچ سکیں۔ یہی اس موضوع کا مقصد ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ رجب اس مہینے کی جو اسلامی کیلنڈر کا 7واں مہینہ ہے، 7 منتھ، یہ
آپ اسلامک کیلنڈر اٹھائیں گے تو محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، اس کے بعد ہے رجب، 7واں مہینہ ہے یہ اسلامک کیلنڈر، اس کے بعد شعبان اور پھر رمضان۔ تو کیا فضیلت ہے اس رجب کی؟ جی ہاں، اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کو اللہ نے بطور خاص حرمت و عظمت والا بنایا ہے۔ قرآن میں سورہ توبہ پڑھی آیت نمبر 36، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ کہتا ہے کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں اسی دن سے جس دن اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، مہینوں کی کل تعداد 12 ہے، یعنی مہینے اللہ کے بنائے ہوئے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے منها 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے مضبوط دین، اس کا فیصلہ۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو دیکھو ان میں اپنے آپ پر ظلم و ستم مت ڈھاؤ۔ تو اس طرح سے یہاں پر 4 حرمت والے مہینوں کا ذکر ہے، لیکن نام موجود نہیں ہے کہ وہ 4 کون کون سے ہیں۔ کہاں ملیں گے میرے بھائیوں؟ پورا قرآن آپ کھنگالیے، حرمت والے مہینے 4 ہیں اللہ نے کہا، لیکن کون کون سے ہیں اس کا ذکر قرآن میں نہیں۔ تو کہاں ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں۔ اچھا، اب یہاں پر میں ایک سوال کر سکتا ہوں آپ سے؟ میرے بھائیو، ہمارے پاس پڑوس میں کچھ ایسے لوگ ملیں گے یا ملتے ہیں، ایک فرقے کا وجود کہہ لیجیے ہو چکا ہے، وہ جنم لے چکا ہے، جو کہتا ہے کہ ہم اہل قرآن ہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے اور بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ تو کیا واقعی قرآن پر وہ عمل کر رہے ہیں، قرآن کو مان رہے ہیں؟ ہاں؟ اور اگر قرآن ہی پر وہ اپنے سارے ایمان کو لا کر منحصر کر دیتے ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں، تو ان بھائیوں سے آپ پوچھ لیجئے کہ بھائی 4 مہینے حرمت والے ہیں اللہ نے کہا ہے، لیکن ان کے نام کہاں ہیں قرآن میں؟ لا کے بتا دیں، پاؤ گے؟ قرآن تو جو اترنا تھا اتر گیا، نبی اس دنیا سے چلے گئے، اللہ نے انہیں بلا لیا، تو اب تو قرآن مکمل ہے اور اس میں کہیں بھی ان 4 مہینوں کا نام نہیں ہے۔ تو میرے بھائی صرف قرآن کو مان رہے ہو تو کہاں سے لاؤ گے؟ بتا، یہ 4 حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ پتہ کیسے چلے گا آپ کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مانیے، یہی قرآن کو ماننا ہے، اس لیے کہ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول دیں لے لو، جس سے منع کریں روکیں اسے رک جاؤ۔ تو یہ تو قرآن کا حکم ہے، پھر آپ قرآن کو بھی نہیں مانتے، اہل قرآن کا لیول آپ نے لگا لیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات درست نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ قیامت سے قریب ایسا فرقہ وجود میں آئے گا جو کہے گا کفانا کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے اور بس، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ یہ فتنہ ہم آج دیکھ رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے۔ صحیح دین کیا ہے؟ ہم قرآن پر ایمان رکھیں، اور قرآن نے جس پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اقوال و افعال، آپ کی احادیث پر، ہم اسے بھی مانیں، تب ہمارا دین مکمل ہوگا، اور یہی نجات کا راستہ، یہی جنت کا راستہ ہے۔ حدیث کو، سنت کو چھوڑ کر ہم جنت پا سکتے نہیں۔ تو میرے بھائیو، اب وہ 4 مہینے جو ہیں نام ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پڑھیے، صحیح بخاری کتاب التفسیر 4662 نمبر کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم، 3 متوالیات، ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان۔
کہ سال کل 12 مہینے کا ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان 4 میں سے 3 تو لگاتار ہیں، کانٹینیو، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. دیکھیں ذوالقعدہ ذوالحجہ 11واں 12واں مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کا. اس کے بعد پھر سال شروع ہوتا ہے محرم سے، تو 3 کانٹینیو ہو گئے. ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ، جس کی مضر کے لوگ خاص تعظیم کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام یہاں پہ جوڑ دیا ہے. بہت غلو کرتے تھے اس مہینے میں وہ لوگ. ہاں، الگ الگ عبادتیں، قربانیاں تک کرتے تھے رجب کے نام پر، جو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں 4 مہینے جو حرمت والے ہیں ان کا نام پتہ چلا: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور چوتھا مہینہ یہ رجب، جو ہم پر سایہ فگن ہے اس وقت، اور ہم اس کے جلو میں سانسیں لے رہے ہیں. تو یہ رجب کا مہینہ، اس کے بارے میں کچھ اور فضیلت، یہ فضیلت ثابت ہے میرے بھائی جو میں نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں. یہ حرمت اور عظمت والا مہینہ ہے. تو قرآن نے کہا ہے بطور خاص اس میں تم اپنے آپ کو ظلم و زیادتی سے بچاؤ. جی، لیکن اس مہینہ کے آتے ہوئے کچھ اور فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں. تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ میرے بزرگوں اور جوانوں، میں آج ہائی پچ پر نہیں بول پا رہا ہوں، کوشش کرنے کے باوجود گلے میں تکلیف اور تھروٹ انفیکشن کی وجہ سے. تو میں سلو پیس پر اسی طرح آپ سے گفتگو کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اس موضوع کو واضح کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک فضیلت یہ بیان کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی. کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے امتیوں کا مہینہ ہے. دیکھیے بٹوارہ کیسے ہو گیا. قرآن کی آیت نمبر سورہ توبہ کی 36 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ یہ 12 مہینے اللہ کے بنائے ہوئے، اور اس حدیث میں کیا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان نبی کا مہینہ، رمضان امتی کا مہینہ. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بٹوارہ درست ہے؟ آپ کی لوجک، آپ کی عقل بھی میرے بھائیوں سے قبول نہیں کرتی. حقیقت کیا ہے بتا دوں. اصل میں یہ بات ایک من گھڑت بات ہے، موضوع اور فیبریکیٹڈ ہے. علامہ ابن الجوزی نے اس کو اپنی کتاب الموضوعات، یعنی من گھڑت باتیں جسے لوگوں نے بنا کر نبی کی طرف منسوب کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ نبی کی بات ہے، اس کتاب میں علامہ ابن الجوزی نے اس کو نقل کیا ہے اور نمبر دیا ہے 1008. 1008 کھولیے تو وہاں پر آپ کو یہ فیبریکیٹڈ حدیث، بنائی ہوئی حدیث آپ کو ملے گی جو نبی کی بات نہیں ہے. ایک انسان جس کا نام ہے ابن جہزم، اس کو لوگوں نے کہا ہے کذاب. جرح و تعدیل کے جو امام ہیں، یعنی فن حدیث میں جو کرٹیسزم ایک سبجیکٹ ہے، اس کے جو ائمہ ہیں، ائمہ فن، انہوں نے کہا تھا کذاب. ابن جہزم ایک جھوٹا آدمی تھا، باتیں بناتا تھا، نبی کی طرف منسوخ کرتا تھا. اس نے کہا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان نبی کا مہینہ اور رمضان امتی کا مہینہ. تو یہ بات درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، مہینے سارے اللہ کے. ایک اور فضیلت بیان کی جاتی ہے میرے بھائی. کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کہ اللہ تو ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان عطا فرما دے. ٹھیک ہے. یہ حدیث مسند احمد جلد نمبر 1 کی ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے. مطلب یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، ضعیف ہونے کی وجہ سے. لیکن ایک سوال آپ کے ذہن میں اٹھتا ہو، کیا ہم لوگ بحیثیت امتی، بحیثیت مومن اور مسلمان، ہم یہ دعا مانگ سکتے ہیں کیا
کہ اللہ تو نے رجب دیا ہے، تو نے شعبان ہمیں دے دیا ہے، اللہ تو ہمیں رمضان بھی عطا فرما دے. کیا ایک مومن یہ دعا کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، کر سکتا ہے، میرے مانگ سکتا ہے وہ اللہ سے. ٹھیک ہے، لیکن یہ حدیث جو میں نے آپ کو بیان کی اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو جو کچھ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ یہ رجب حرمت والا مہینہ ہے. باقی اس کے لیے کوئی خاص عبادت، کوئی خاص روزہ، کوئی خاص نماز، کوئی خاص قربانی، کوئی خاص عمرہ، کوئی خاص ایسی کوئی بات میرے بھائیوں ثابت نہیں ہے. تو پھر آئیے دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں اس مہینے میں جو نہیں کرنا چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، میرے بھائیوں، رجب کے مہینے میں ہمارے ہی اپنے کچھ بھائی، کچھ بہنیں جو نہیں جانتے اس کی صحیح فضیلت کیا ہے، وہ مختلف قسم کی بدعات و خرافات میں مبتلا ہیں. جیسے اس مہینے کے آنے پر لوگ صلاۃ رغائب پڑھتے ہیں. رغائب نام کی نماز. عقیدہ یہ ہے کہ رجب کے پہلی تاریخ کو مغرب کے بعد 20 رکعت پڑھ لیا جائے تو جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، اولاد کی حفاظت اور پل صراط پر چلتے ہوئے حفاظت، یہ 4 فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں. اتفاق سے یہ بات بھی موضوع اور من گھڑت ہے اور علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب الموضوعات میں نقل کیا ہے. 1006 نمبر پر آپ دیکھیں گے تو یہ من گھڑت بات وہاں موجود ہے، انہیں یہ درست نہیں. ایک عقیدہ یہ بھی لوگ رکھتے ہیں کہ رجب کا پہلا جمعہ جب آئے تو رات میں 12 رکعت پڑھی جائے تو 12 رکعت پڑھنے سے تمام مانگی ہوئی مراد پوری ہو جاتی ہے، جو مانگو سب پورا. اتنی فضیلت ہے. لیکن اتفاق یہ ہے کہ یہ بھی موضوع بات ہے، من گھڑت ہے. علامہ ابن الجوزی نے اسے الموضوعات میں 1008 نمبر پر نقل کیا ہے. 1008 نمبر کی حدیث لمبی چوڑی ہے جس میں بہت ساری اس طرح کی باتیں موجود ہیں. تو یہ بھی درست نہیں ہے میرے بھائیوں. ایک تیسری اور بات یہ بیان کرتے ہیں، بہت سارے علماء ہی میرے بھائی اس وجہ سے بیان کرتے ہیں کہ رجب جب اس کی 15 تاریخ ہو تو مغرب کے بعد رات میں 14 رکعت پڑھ لیا جائے 2 کر کے. تو کیا فضیلت ہے بھائی؟ فضیلت سن لیجئے. فضیلت یہ ہے کہ تمام پچھلے گناہ معاف، آنے والی جو زندگی ہے باقی اس میں تمام گناہوں سے حفاظت اور میدان محشر میں پیاس سے حفاظت. یہ میرے بھائیوں بیان کیا جاتا ہے. اور اتنا ہی نہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ جو 14 رکعت پڑھو گے نا تو ہر رکوع، ہر سجدے کے بدلے جنت میں یاقوت اور زبرجد نام کے موتی جڑے ہوئے 10 محل ملیں گے، ایک رکوع ایک سجدے کے بدلے. اور اگر آپ نے یہ 14 رکعتیں پڑھی تو ہر رکعت کے بدلے جنت میں 10 شہر آپ کو ملیں گے. ایک رکعت کے بدلے 10 شہر جس میں لال موتی جڑے ہوں گے. اب بتائیے اگر آپ نے 14 رکعت پڑھ لی تو کتنا شہر آپ پا گئے جنت میں؟ کیا 5 وقتہ نمازوں کی بھی یہ فضیلت ہے؟ ہاں میرے بھائیو، اللہ اکبر.
بتائیے اس طرح سے لوگوں نے گھڑ کر کے باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دیا اور اس کی کوئی حقیقت نہیں. یہ بات بھی موضوع اور منگھڑت ہے. ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں نقل کیا. 1009 نمبر پہ آپ کو یہ چیز ملے گی. اچھا، کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فضیلت یہ ہے کہ اگر پورے مہینے کا روزہ رکھ لیا جائے تو سارے گناہ معاف. ایک روزہ رکھ لیا جائے رجب میں تو 1000 سال روزہ رکھنے کا ثواب. 2 رکھ لیا جائے تو 2000 سال رکھنے کا ثواب. 3 تو 3000 سال رکھنے کا ثواب. اور اگر 7 روزے رکھ لو رجب کے مہینے میں تو جہنم کے 7 دروازے بند. اور اگر 8 روزہ رکھ لو رجب میں تو جنت کے 8 دروازے اوپن. کتنی بڑی فضیلت ہے نا. اچھا، کیا یہ ثابت ہے؟ نہیں ثابت ہے میرے بھائی. موضوعات میں اسی کتاب میں 1149 نمبر پہ یہ بات موجود ہے جو موضوع ہے من گھڑت ہے. اور ابن جہزم القذاب جو چھوٹا انسان ہے اس نے بات کر کے پیش کی. تو میرے بھائی یہ روزے بھی ثابت نہیں، تو ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے. وہی روزے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے جمعرات کو سوموار کو رکھتے تھے اس مہینے میں بھی رکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں. ہاں، یا 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ جسے ایام 20 کہتے ہیں وہ رکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے رکھتے تھے، اس مہینے میں بھی رکھیے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بطور خاص یہ جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں یہ تمام روزے، اس کا ثبوت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کچھ لوگ جو ہے روزے کے علاوہ کہتے ہیں کہ میں رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے جاؤں گا. پورے سال انتظار کرتے ہیں رجب آئے گا تب عمرہ کروں گا. تو اس کی کیا حقیقت ہے میرے بھائی؟ رجب کے عمرے کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ نہیں میرے بھائی، کوئی خاص فضیلت نہیں. جیسے شوال کے مہینے میں، جیسے ذوالقعدہ کے مہینے میں، جیسے سفر کے مہینے میں اور دوسرے مہینوں میں آپ جائیں عمرہ کرنے جو ثواب ملے گا وہی اس مہینے میں بھی ملے گا. بطور خاص کچھ نہیں. اگر خاص کوئی مہینہ ہے جس میں عمرے کی فضیلت ہے تو وہ رمضان ہے. کون ہے؟ رمضان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا العمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کرنے کے برابر ہے. اللہ اکبر. تو یہ رمضان کا مہینہ ہے جس کی فضیلت ہے. میرے بھائیوں، رجب کے مہینے میں عمرے کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، لیکن کوئی اگر اسی مہینے میں اس کے پاس پیسہ جمع ہوا، اسی مہینے میں اسے چھٹی مل پائی، ہاں، یا وہ انتظام پات کر رہا تھا اسی مہینے میں کر پایا اور جانا چاہتا ہے، بالکل جائے، کوئی رکاوٹ نہیں. جیسے دوسرے مہینوں میں جاتا ہے اس مہینے میں بھی جا سکتا ہے. عمرہ کسی بھی مہینے میں ہو سکتا ہے، لیکن اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے کہ رجب کے مہینے کی کوئی خاص عمرے کی فضیلت نہیں. فضیلت ہے تو رمضان کے عمرے کی فضیلت ہے. انشاءاللہ جائے، کوئی مسئلہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی پوری زندگی میں 4 عمرے کیے. کتنے میرے بھائی؟ 4. 3 عمرے آپ نے ذوالقعدہ کے مہینے میں کیے اور 1 عمرہ حجۃ الوداع کے موقع پر ذی الحجہ میں آپ نے کیا ہے جب آپ نے حج کیا تھا. یہ کل 4 عمرے ہیں. آپ پڑھیں صحیح مسلم کتاب الحج، صحیح مسلم کتاب الحج 1253 نمبر کی حدیث ہے. 125. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 عمر كلهن في ذی القعدہ الا التي مع حجته، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں 4 عمرے کیے. 3 ذی القعدہ میں کیے اور 1 حج کے ساتھ کیا آپ نے، جو آپ کا پہلا اور آخری حج تھا حجۃ الوداع. ٹھیک ہے. تو آپ نے کوئی عمرہ رجب میں نہیں کیا. نہ صحابہ سے کوئی ثبوت ہے کہ رجب کی کوئی فضیلت ہے بطور خاص اس میں عمرہ کرنے جاؤ، نہیں. تو میرے بھائیوں، عقیدہ درست رکھو. لیکن اگر واقعی آپ جانا چاہتے ہو، چھٹی آپ کو مل رہی ہے اسی مہینے میں، پیسہ جمع ہو گیا آپ کے پاس، تو آپ وقت ضائع مت کرو، جاؤ، یہ ثواب لوٹ کر آؤ. لیکن عقیدہ رکھو کہ رجب کے مہینے کے عمرے میں کوئی خاص نہیں، عام دنوں کی طرح اس مہینے میں بھی ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. فضیلت ہے تو عمرے کی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم قربانی بھی کریں گے. تو بھائی آپ جو ہے 11ویں کرتے ہو، 12ویں کرتے ہو تو ٹھیک ہے، آپ کبھی بھی کر سکتے ہو. کون روک پائے گا آپ کو؟ آپ نے جب لوگوں کی برسی منانے کے لیے، ہاں، لوگوں کا جنم دن منانے کے لیے آپ نے 11ویں 12ویں ایجاد کر ڈالا، بکرے لا کر ذبح کرنا آپ نے شروع کر دیے قبر والوں کو خوش کرنے کے لیے، تو میرے بھائیوں پھر رجب کی قربانی آپ سے کوئی تعجب والی بات نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں، اگر واقعی تم سننا چاہتے ہو، حقیقت جاننا چاہتے ہو، تو کھلے دل سے سن لو کہ زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگ
رجب میں قربانی بطور خاص کرتے تھے زمانے جاہلیت، اور اسے حرمت والا مانتے تھے۔ تو اسلام جب آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو آپ نے اس کی حرمت کو باقی رکھا، اس کی عظمت تو باقی رکھی، لیکن وہ قربانیاں جو کرتے تھے اللہ کے رسول نے منع فرما دیا اور کہا، صحیح بخاری پڑھیے کتاب العقیقہ باب العتیرہ 5474 نمبر کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا فرع ولا عتیرہ، نہ فرع کرنا جائز ہے نہ عتیرہ۔ فرع کسے کہتے ہیں؟ جانور کا پہلا بچہ جو ہوتا تھا، جیسے بکری نے پہلا بچہ دیا، ہاں اونٹنی نے پہلا بچہ دیا، گائے نے پہلا بچہ دیا، تو وہ لوگ اس کو اپنے معبودان باطلہ کے لیے، اپنے دیوی دیوتاؤں کے لیے چھوڑ دیتے، بڑا ہوتا وہ جانور تو اس کی قربانی کرتے تھے اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام، اس کو فرع کہتے تھے۔ تو نبی نے کہا یہ بھی ناجائز ہے، حرام ہے، نہیں کر سکتے۔ اور عتیرہ بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ نے کہا عتیرہ کسے کہتے ہیں؟ زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگ جو قربانی رجب کے مہینے کی تعظیم میں کرتے تھے اس کا نام عتیرہ ہے، اسی کا نام رجبیہ وہ لوگ رکھتے تھے۔ تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، کیونکہ غیر اللہ کے نام کی قربانی، مہینے کی عظمت اس کے لیے قربانی کر رہے ہیں، ہاں اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام قربانی کر رہے ہیں۔ ویسے بھی میرے بھائیو غیر اللہ کے نام کی قربانی تو ناجائز ہے نا، حرام ہے۔ اگر آپ کسی غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرو کہ یہ جانور کر رہا ہوں تاکہ یہ قبر والا خوش ہو جائے، تاکہ یہ بابا خوش ہو جائے، تاکہ فلاں اور فلاں خوش ہو جائے، جائز ہے؟ حرام ہے۔ جانور اللہ کا دیا ہوا اور آپ غیر اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہو۔ اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ لوگوں تم پر حرام ہے مردار کا کھانا، جو جانور خود سے مر جائے، چاہے وہ بھلے بیل بکری اونٹ، ہاں یہ سب ہی کیوں نہ ہو، خود سے مر گیا اسے ہم نہیں کھا سکتے۔ خون حرام ہے، ناجائز ہے، مت کھاؤ۔ خنزیر، سور کا گوشت، پوک حرام ہے۔ اور چوتھی چیز کیا کہا اللہ نے؟ وما اہل لغیر اللہ بہ، جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا جائے، پکارا جائے، وہ بھی حرام ہے۔ تو ہمارے بھائی کہتے ہیں، جو لوگ 11ویں 12ویں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا اس میں ہے کہ جس پر اللہ کے علاوہ کا نام پکارا جائے وہ جانور حرام ہوگا۔ ہم تو اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں نا، ہم کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ، اللہ اکبر، تو نام تو اللہ کا ہے، تو حرام کیسے ہوا؟ سن لو میرے بھائیو، جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا جائے وہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے، بھلے وہ حلال ہو، جیسے بکری، میڈھا، دمبا، گائے، بیل، اونٹ، اونٹنی، ہے نا، جو بھی جانور حلال ہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ان کو ہم کہیں بسم عیسیٰ مسیح، حرام، بسم موسیٰ حرام، بسم محمد حرام، کسی اللہ کے علاوہ کا نام پکارا جائے تو بھی حرام ہو گیا۔ اچھا، نام تو اللہ کا لیا جائے لیکن دل میں نیت ہو کہ اللہ نہیں، کس کو؟ بابا کو خوش کرنا ہے، قبر والے کو خوش کرنا ہے، فلاں فلاں، ہاں داتا کو، ہاں جس کو آپ نام دے رہے ہیں، فلاں اور فلاں کو خوش کرنا ہے، اللہ کو نہیں۔ تو غیر اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے بھی اگر آپ کر رہے ہیں تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو نیاز فاتحہ جو غیر اللہ کے نام کی جا رہی ہے وہ حرام ہے نا، حالانکہ وہ چاول حلال، ہاں وہ حلوہ جو بنا ہے اس میں شکر حلال، اس میں میدا حلال، اس میں روا حلال، ساری چیزیں، لیکن نیت یہ ہے فلاں کے نام، تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں 11ویں 12ویں کے جو رسمیں ایجاد ہوئی ہیں نا، یہ سراسر شرک ہیں، کفر کے دائرے میں لے جاتی ہیں۔ اللہ کے لیے یہ اللہ کا دیا ہوا جانور، اسی کے لیے قربان کیجیے، اسی کو خوش کر سکتے ہیں تب جنت ملے گی، غیر اللہ کو خوش کر کے جنت ملنے والی نہیں، اس لیے کہ یہ شرک ہے۔ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، بھلا بتاؤ اللہ کیسے معاف کر سکتا ہے؟ تو رجب میں بھی کوئی خاص اس طرح کی قربانی ہاں نہیں کر سکتے، لیکن اگر کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو ٹھیک ہے، عقیقہ کر ڈالو، اللہ کے لیے کر رہے ہو، ہے نا، نبی کی سنت پہ عمل کر رہے ہو، یا شادی کر رہے ہو، ولیمہ کر رہے ہو، جانور ذبح کرو، کوئی بات نہیں، اللہ کے نام پہ کھاؤ کھلاؤ۔ یہ اور بات ہے کہ صرف نان ویج ہی نہیں، ویج پر بھی آپ ولیمہ کر سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا ہے، کھجور و پانی پر ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، عام طرح سے جو آپ کھاتے، ذبح کرتے، کھلاتے ہیں، کریے اس مہینے میں بھی، عقیقہ ہو، ولیمہ ہو، جو بھی، لیکن بطور خاص رجب کے لیے قربانی، جیسے کچھ بھائی ہمارے 11ویں اور 12ویں کی قربانی کرتے ہیں،
نعوذ باللہ وہی لوگ ذوالحجہ کے مہینے میں 10 ذوالحجہ کو قربانی کے دن اللہ کی قسم جانور لانے ذبح کرنے سے محروم ہیں، لیکن 11 کا جانور ان کے دروازے پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کھلے ہوئے شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس طرح کی قربانی بھی ثابت نہیں ہے۔ 2 باتیں اور بیان کر دوں میرے بھائی۔ دیکھیے یہ رغائب نام کی نماز ہے جن کا ثبوت نہیں آج امت پڑھ رہی، بھلے وہ 5 وقتہ نمازی نہ ہو لیکن اس رجب میں اہتمام کرتی ہے۔ اتنا سارا ثواب چونکہ علماء کرام بیان کر رہے ہیں، جو من گھڑت ہے، موضوع ہے، فیبریکیٹڈ ہے، لوگ عمل کر رہے ہیں۔ ہاں روزے لوگ جس کی فضیلت ابھی بیان کی گئی حالانکہ ثابت نہیں ہے، عمرے، قربانی اور اس طرح کی عبادتوں میں الجھے پڑے ہیں۔ دین دلیل کے ساتھ لیجیے میرے بھائیوں، کہیں سنائی باتوں پر نہ جائیے، علماء سے رجوع کیجیے، حق کیا ہے، سچ کیا ہے، ثابت کیا ہے، اس پر عمل کیجیے، ورنہ اعمال ضائع نہ ہو جائیں، برباد نہ ہو جائیں، کیا کرایا اکارت نہ چلا جائے۔ اللہ کے لیے اس بارے میں یہ دین کا مسئلہ ہے۔ دنیا میں بڑے چاقو چوبند ہیں، آپ ایک کپڑا خریدنا ہوا تو 2-4 دکانوں کے چکر آپ لگاتے ہیں، سستا اور اچھا کہاں ملے گا؟ دین کا معاملہ آتا ہے تو کہیں سنائی باتوں پر چلے جاتے ہیں اور آپ تحقیق نہیں کرتے۔ اللہ کے لیے ایسا نہ کیجیے، یہ آپ کے اپنے آخرت کا مسئلہ ہے، عقبہ کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تحقیق سے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک چیز اور بتا دوں، تقریباً 4 منٹ ہو گئے۔ 22 رجب کو مسلمان گھروں میں پکوان پکتے ہیں، رجب کے کنڈے، عورتیں کنڈے بھرتی ہیں۔ تو بھائی کیوں 22 رجب کو کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق کی نیاز ہے یہ 22 رجب کو؟ تو بھائی میرے کیا تعلق ہے جعفر صادق کا؟ اور جعفر صادق کون ہے میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ جعفر صادق ایک نیک اچھے دیندار انسان ہے، ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے آپ کا تعلق ہے۔ جعفر بن محمد باقر بن علی زین العابدین بن حسین ابن علی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نواسے رسول ہیں، حسین کے پڑپوتے ہیں جعفر صادق، اچھے سچے نیک انسان دیندار۔ لیکن شیعہ لوگ ان کو اپنا 5واں امام مانتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے 5ویں امام۔ تو یہ 22ویں رجب سے کیا تعلق ہے جعفر صادق کا؟ کیا وہ پیدا ہوئے؟ کیا ان کی وفات ہوئی؟ کیا منا رہے ہیں لوگ؟ نیاز کیوں؟ میرے بھائیو کان کھول کر سن لو، اگر اب تک اس اندھیرے میں رہے تو آؤ اجالے میں آ جاؤ۔ 22 تاریخ سے 22 رجب سے جعفر صادق کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ان کی پیدائش ہوئی ہے 8 رمضان 83 ہجری کو، اور ان کا انتقال ہوا ہے 15 شوال 148 ہجری کو۔ بتائیے رجب کا مہینہ کہیں آیا؟ کہیں نہیں، نہ ان کی پیدائش ہے نہ وفات ہے۔ تو کیوں 22 تاریخ چنی لوگوں نے؟ اصل میں شیعہ نے ایک سازش رچی۔ 22 تاریخ یہ وہ تاریخ ہے جس میں کاتب وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے۔ چونکہ یہ لوگ دشمنی کرتے ہیں معاویہ سے، ان کے بیٹے یزید سے، اس لیے ان لوگوں نے ان کے انتقال کے دن پر خوشی منانا یہ اپنے دین کا ایمان کا حصہ بنا لیا، کیونکہ وہ ان سے جلتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا 22 رجب کو امام جعفر صادق جو ہمارے 5ویں امام ہیں ان کی نیاز ہم منائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد سنی لوگوں میں یہ چیز کیسے آئی بتا دوں؟ جو بھائی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں نا، وہ بھی آج رجب کے کنڈے بھر رہے ہیں، پکوان پکا رہے ہیں، نیاز منا رہے ہیں۔ کیسے آئی یہ چیز؟ شیعہ نے یہ بات مشہور کر دی کہ جعفر صادق اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کا زمانہ ایک، اتفاق سے یہ بات ثابت ہے کہ دونوں ایک زمانے میں رہے ہیں، کانٹمپوریری اسکالرز ہیں۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ اصل میں امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں جعفر صادق۔ تو جب یہ بات انہوں نے اڑا دی تو بس آج سنی بھائیوں کو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر سب کچھ گوارا ہے۔ آپ جو بھی انہیں کھلا دو، جو بھی دے دو، آنکھ بند کر کے وہ لینے کو تیار ہے۔ بس آ گئے، ہم بھی پکوان پکائیں گے، ہم بھی کنڈے بھریں گے، ہم بھی نیاز منائیں گے، اس لیے کہ جعفر صادق سے یہ واسطہ ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ اس امام کے نام پر اس امت نے سب کچھ خرافات اور بدعات قبول کر لیا، اور اماموں کے امام
نبی آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور چلے گئے. اللہ کے لیے 22 رجب کی جو کوڑے کی بات ہے، خاص پکوان کی بات ہے، نیاز فاتحہ منانے کی بات ہے، یہ شیعوں کی دین ہے جو صحابی رسول معاویہ کی وفات پر خوشی مناتے ہیں کیونکہ یہ ان کے دشمن ہیں. ہمیں کم سے کم اپنے آپ کو آگاہ رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی اصلاح فرمائے. اور ایک آخری بات میرے بھائیوں، وقت ختم ہو گیا. 27 رجب کو بھی بطور خاص لوگ کہتے ہیں ہم جشن معراج منائیں گے. بس یہی 2 منٹ میں سن لیجیے اور خطبہ ختم. تو بھائی معراج اور اسراء یہ وہ واقعہ ہے جو ثابت ہے قرآن میں بھی حدیث میں بھی. اسراء کہتے ہیں مکہ سے براق کے ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جو یروشلم فلسطین کا ہوا تھا بیت المقدس تک کا جبریل کے ساتھ، یہ اسراء ہے، ٹریول بائی نائٹ. اور معراج کہتے ہیں بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر. معراج کا مطلب اسٹیپس ہوتا ہے، سیڑھیاں اوپر چڑھ کے گئے حضرت جبریل کے ساتھ. تو اسراء معراج یہ ثابت ہے. قرآن میں 17 نمبر کی سورت ہے، سورۃ الاسراء. پہلی آیت پڑھ لیجئے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. پوری آیت ہے. تو سورہ اسراء موجود ہے، مطلب یہ واقعہ ثابت ہے. امام بخاری نے بھی اپنی کتاب میں باب الاسراء والمعراج ایک باب باندھا ہے اور اس میں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے اوپر تو پہلے آسمان پر آدم ملے، دوسرے پر عیسیٰ اور یحییٰ ملے، تیسرے پر یوسف ملے، چوتھے پر ادریس ملے، 5ویں پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 6ٹھے پر موسیٰ علیہ السلام سے آپ ملے، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے آپ کی ملاقات ہوئی. یہ واقعہ ثابت ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت کی نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں لے کر کے لوٹے اور یہ بشارت بھی کہ جو آدمی شرک سے بچتا ہوا اللہ سے جا کر ملے گا اس کے لیے جنت ہے. یہ 3 تحفے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے معراج اور اسراء سے. لیکن 27 رجب کو یہ اسراء اور معراج ہوئی ہے، اس کا ثبوت نہیں ہے میرے بھائی. الگ الگ تاریخیں ہیں. کچھ مورخین نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے ہوئی ہے معراج. کچھ لوگوں نے کہا ہے 8 مہینے پہلے ہوئی ہے. کچھ لوگوں نے کہا 1 سال 2 مہینے پہلے ہوئی ہے. صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب الرحیق المختوم میں لکھتے ہیں کہ سورہ اسراء پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ مکی زندگی کے بالکل آخری میں اسراء اور معراج ہوئی ہے. بہرحال میرے بھائیوں، یہی بات آپ کو یہ جاننے کے لیے کافی ہے کہ جشن معراج کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ تاریخ ہی فکس نہیں، مہینہ ہی فکس نہیں کہ کب آپ گئے کب آئے. ٹھیک ہے، اگر واقعی آپ نے کچھ جشن منایا ہوتا تو اس کی تاریخ فکس ہوتی، مہینہ فکس ہوتا، لیکن نہ تو صحابہ سے ثابت ہے نہ نبی سے ثابت ہے. لیکن چلو فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لیتے ہیں کہ 27 رجب آپ کہتے ہو شب معراج. چلو ٹھیک ہے. تو میرے بھائی جشن منانے کے لیے ثبوت چاہیے کہ نہیں؟ ثابت ہے. اگر چلو مان لیتے ہیں 27 رجب معراج بھی اسراء ہوا، تو بھی کوئی عبادت خاص کرنے کے لیے، کوئی خاص روزہ رکھنے کے لیے، جشن منانے کے لیے میرے بھائی یہ ثبوت چاہیے نا. اور ثبوت یا تو قرآن ہے یا نبی کی حدیث. بتا دو مجھے کہیں ہے کہ نبی نے جشن منایا ہے 27 رجب کو، نبی کے صحابہ نے منایا ہے؟ نہیں. تو میرے بھائیوں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں، سورہ حجرات آیت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے ایمان والو، تمہارے پاس کوئی فاسق و فاجر خبر لے کر کے آئے، کوئی تحقیق کر لو. تحقیق کر لو میرے بھائی، دین دلیل کے ساتھ لو. اللہ کے لیے ان جشن معراج کے نام پر جو کچھ میلہ ٹھیلا آج ہو رہا ہے، جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، پیارے نبی کے صحابہ نے نہیں کیا، میرے بھائیو ان خرافات میں اپنے آپ کو نہ ڈالو. اپنا وقت برباد مت کرو، اپنے اثاثے برباد مت کرو. جو چیزیں ثابت ہیں وہاں پر جٹو، وہاں پر مال خرچ کرو، وہ جنت کا راستہ ہے. خرافات اور بدعات سے جڑ کر کے اپنے آپ کو رکھو گے، اللہ کی قسم مال بھی برباد، وقت بھی برباد، محنت بھی برباد، اکارت ہو جائیں گی ساری چیزیں. اللہ تعالی ہم سب کو یہ تمام رجب کے نام پر جو خرافات مچائی جا رہی ہیں، منائی جا رہی ہیں، ان سے بچ کر ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اپنے نبی کی سنت اور اپنے اسوہ پر زندہ رکھے. اللہ تعالی ہمیں توحید کا عالم بردار بنا کر زندہ رکھے، اور ہم سب کا جب خاتمہ ہو تو اللہ تیری توحید پر ہو، تیرے نبی کی سنت کی راہوں پر ہو. آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأكبر